اچھا بھائی، میں ہر دفعہ کی طرح کوئی نہ کوئی ٹاپک مجھے ایسے مل جاتے ہیں جس میں مجھے پہلے میں تھوڑی دیر ہنستا ہوں، پھر کیا مار کے ہنستا ہوں، پھر میری آنکھوں سے آنسو بھی بعض اوقات نکل آتے ہیں یا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ میرا جو اسٹاف ہے وہ ہر دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسے ٹاپک لا دیتا ہے جس کے اوپر یہ سب کرنا بنتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ مثانے کی گرمی اور اس کی حقیقت ہے، اس کا باقی کی چیزوں سے تعلق کہ جسم میں آگ نہیں لگے گی، اعصابی کمزوری نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور ایک یہاں پر صاحب ہیں جنہوں نے اس پہ رچ کر بولا ہے اور ایسی بکواس کی ہے کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اور ان کی جو ویوز ہیں وہ اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ایسے ٹاپکس کتنا اٹریکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو مثانہ ہے وہ اردو کا لفظ ہے جس کی جو میڈیکل یا انگلش جو ہے وہ کہلاتا ہے یورینری بلیڈر۔ سو یورینری بلیڈر کا گرمی کی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا بات کر رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا چہرے پر دانے سے کیا تعلق ہے۔ پھر اس نے یہ بولا کہ جی پھل کھا لیں اور سبزیاں جو کھاتے ہیں ان کو مثانے کی گرمی نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں تمام حکیموں کو اور جو فالوورز ہیں پاکستانی قوم جو دنیا میں گرم سردی کا جو کھانے کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، یہ پاکستان میں ہی موجود ہے، میں تو اور کہیں نہیں دیکھا ابھی تک۔ انڈیا میں ہو تو ہو، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کی یہ پکی بیماری ہے کہ جی یہ کھاؤ گے گرم ہے، وہ کھاؤ گے ٹھنڈا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مثانے میں گرمی کی حقیقت ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ بکواس اور ربش قسم کی اسٹیٹمنٹ ہی بیکار ہے کہ مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یورینری بلیڈر سے ریلیٹڈ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اولڈ ایج سے ہو سکتی ہیں، کسی انجری سے ہو سکتی ہیں، کوئی سائیکولوجیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے، جیسے اسٹریس میں ایک ہارمون اوپر چلا گیا، اس ہارمون کی وجہ سے یورین زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ پانی آپ زیادہ پی رہے ہیں تو پانی پئیں گے زیادہ، باڈی میں اگر نمک کم ہے یا جو نمک کی ریگولیشن والا ہارمون اگر وہ کم ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی یورین زیادہ آنا چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مثانے میں کوئی گرمی سردی کا چکر ہو گیا۔ پھر مثانے کا یعنی جو بلیڈر ہے اس کا آپ کے دانوں سے کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کس قسم کی نانسنس بولے جا رہے ہیں اس سے کہ جو آپ کے دانے نکلتے ہیں جسم پہ اس کا مثانے کی کسی قسم کی گرمی سے کوئی تعلق ہے، جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مثانے گرمی کا کیا مطلب کیا ہے؟ لوگ جب ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیماری، اگر آپ کو جلن ہے تو آپ ورڈ جلن یوز کریں، یہ مثانے کی گرمی، فلانی کی گرمی، اس کی گرمی، پھر کہ جی نائٹ فال کے اندر اگر آپ نے بچنا ہے تو رات کا کھانا جو ہے وہ آپ ذرا کم کھائیں اور آپ یہ کریں وہ کریں۔ بابا یہ کیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا بول رہا ہے۔ اور جو ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ کو یورینری انکانٹیننس ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے جس میں آپ کا یورین کنٹرول نہیں ہوتا اور نکل جاتا ہے، اس کی جو ریزن ہے وہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ٹیل یو اینی تھنگ سوائے اس کے کہ یہ یہاں آ کے اپنا چورن بیچ کے منجن بیچ کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہاں ایک اور جگہ کلیم کیا ہے، ایک جو سوال ان کے پاس آیا وہ ہے نائٹ فال آفٹر باڈی پینز آفٹر نائٹ فال۔ بھائی باڈی پینز کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ کو کھانا کھانے سے جسم میں درد ہوتی ہے، اگر کھانا کھانے سے جسم میں درد ہو سکتی ہے تو پھر شاید اس سے بھی ہو جائے۔ آپ کو کیا سانس لینے سے جسم میں درد ہوتی ہے؟ اگر سانس لینے سے آپ کو جسم میں درد ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو اس سے بھی درد ہو جائے۔ نائٹ فال کو لے کے اتنی بکواس ہے نیٹ کے اوپر اور اتنے فالوورز ہیں ان کے ملینز میں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ ڈرے ہوئے ہو، تم لوگ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ کو نہیں پتہ کہ نائٹ فال ایک نارمل باڈی فنکشن ہے تو بھائی پھر تم لوگ انہی لوگوں کے پاس جاؤ گے نا جن کا چورن بک رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں۔ ایک اور تھا یہاں پہ ڈاکٹر جو ایبسولوٹلی ڈاکٹر نہیں ہے، 2 نمبر ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ ہر چیز پہ قسم کھاتا ہے۔ جو اب اس ٹائپ کی بنیاد جو باتیں ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ اور رسول نعوذ باللہ ان کا نام لے لیتا ہے، پھر قسمیں کھا کے بولتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کھا لو کبھی یہ نہیں ہوگا کبھی وہ نہیں ہوگا۔ بھائی پر تم اپنے مثانے تو ٹھیک کرو نا ذرا۔ دیکھیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی کو بھی کوئی میڈیکل ایشو ہے وہ ڈاکٹرز کے علاوہ تو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔
ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے پاس پھر بھی کوئی ٹوٹا پھوٹا سسٹم ہے. جو سب سے ایڈوانس سسٹم ہے وہ ایلوپیتھک ہے. اس لیے میں نہیں بول رہا کہ میں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو اس لیے میں آ کے اپنی برادری کی تعریف کروں گا. میں نے اپنی برادری کے بھی کافی لتے لیے ہوئے. اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہیں, لیکن اس ٹائپ کی تو لینگویج نہیں ہے نا کم از کم ہمارے پاس. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ٹائپ کے الفاظ اپنے لیے میں نہیں بول سکتا. میں نے پچھلی 1-2 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. اب ہم لکھا ہوا آئے گا کہ میں کس چیز کا جواب دے رہا ہوں. ویڈیو میری ٹیم سن لے گی یا میں خود سن کے جواب دے دوں گا. تو جیسے ابھی یہ میں نے پوری ویڈیو سنی ہے اور میں آپ کو اس میں سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ بتا رہا ہوں. پھر اعصابی کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ اعصاب کہتے ہیں پورا نروس سسٹم سے ریلیٹڈ جو چیز ہے. تو اگر پیشاب کر کے یا مثانے کی کمزوری سے آپ کو اعصابی کمزوری ہے, یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے آپ کو پیشاب رک گیا ہے, بلیڈر میں آگ لگ گئی, میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو نان اسٹاپ بک چل رہی ہے اس کا تو جواب مجھے اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا ایسی لینگویج کے ساتھ جو مجھے پلے پڑے گی بول کیا رہا ہے. پھر ایک اور جو اس سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ آپ کو کس پوزیشن میں بیٹھ کے استغفر اللہ کس پوزیشن میں بیٹھ کر آپ کو پیشاب کرنا چاہیے. اور بھائی پیشاب کرنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں, یا بیٹھ کے کرو گے یا کھڑے ہو کے کرو گے. اب اس میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس ٹائم پہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں انیٹمی کے حساب سے میڈیسن کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ 2 ہی پوزیشنز بنی ہیں بس. جو بیٹھ کے کرنے کا جو یورینری جو طریقہ ہے پیشاب کرنے کا وہ صرف اس وقت امپلیمنٹیبل ہے جب آپ کے پاس کموڈ ہے, یا آپ وہاں پہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر یعنی اگر آپ اسٹول پاس کر رہے ہیں تو آپ بیٹھے ہوں گے. کھڑے ہو کے تو اسٹول نہیں پاس ہو سکتا نا. وہ قدرتی جو شیپ ہے یا قدرتی جو کیا کہتے ہیں آپ کی جو باڈی پوزیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب پیشاب آپ بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کے کریں, اس کا آپ ریلیجن کو بیس بنا کے نیچے کوئی کامنٹس نہیں دیں, وہ ویسے ہی میں ڈیلیٹ کروا دوں گا. آپ مجھ سے بات کریں جو ڈھنگ کی بات ہے, جو یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے سارا اپنا چورن منجن بیچنے کا جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا یہاں پر, اور لوگ پاگلوں کی طرح ان کو دیکھتے بھی ہیں, آپ خدا کے لیے یو مسٹ گو اور دیکھیں, گوگل کر کے دیکھیں جو آپ کے سمٹمز ہیں وہ ڈالیں, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ ایک ڈاکٹر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ دوسرے کے پاس جائیں. اگر آپ 2 کا اوپینین لے لیں گے آپ کے پاس سپلٹ اوپینین آ جائے گا. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جی انگلی کاٹ دو, دوسرا کہہ کہ نہیں انگلی کٹے گی نہیں, انگلی کو ٹریٹ کر لو. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ آ کے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں ایسے الفاظ یوز کر کے, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری پوری سیریز آ رہی ہے, ہم نے ایک بندے کی ایک ویڈیو نکال کے میں نے اپنی ٹیم کو کہا ایک وہ چیز جو انہوں نے غلط بولی ہوگی میں اس کو فکس کروں گا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینے کے بعد جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے کہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. جنہوں نے یہ باتیں بولی ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ میں کس کو ایڈریس کر رہا ہوں, اور اگر آپ سننے والے ہیں اور سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے تو آپ کے پاس پوری آزادی کہ آپ جس کو مرضی فالو کریں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.